شاعر بزرگ اصغر گونڈوی جگر کے استاد رحمۃ اللہ علیہ تہجد گزار فرماتے ہیں، نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق عریانی۔ اے دنیا والوں، میں پاگل نہیں ہوں، مجھ کو ذوق عریانی نہیں ہے، لیکن کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو، میرے جیب و گریباں کو کوئی پکڑے لیے جا رہا ہے مسجد کی طرف، اللہ والوں کی طرف، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجھے کوئی کھینچ رہا ہے، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو، جیب و گریباں پکڑے، ہاتھ نظر نہیں آتا ہے مگر دل میں کشش محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی کھینچ رہا ہے۔ دنیا والے کسی کو بلاتے ہیں تو صرف اس کے کان سنتے ہیں، اگر دنیا میں کوئی کسی کو پکارے بلائے کہ آؤ بھائی تو اس کے کان سنتے ہیں، دنیا والے جب کسی کو بلاتے ہیں آؤ تو ہمارے کان سن لیتے ہیں، مگر ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بلاتے ہیں تو صرف کان نہیں سنتے، فرماتے ہیں ہما تن ہستی خوابیدہ میری جاگ اٹھی، میری سوئی ہوئی غفلت میں، میری سوئی ہوئی غفلت والی زندگی بالکل جاگ اٹھی ان کے پکارنے سے، اور ہر بنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو، جتنے میرے بال ہیں اتنے کان بن گئے، ہر بال نے سن لیا ان کی آواز کو، ہر بنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو، جتنے بال ہیں، دیکھو کتنے بال ہیں انسان کے جسم میں، فرماتے ہیں ہر بال میں کان محسوس ہوتے ہیں، ہر بال ان کی آواز کو سنتے ہیں اور کشش محسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو گئے، کان کھڑے ہوتے ہیں، رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں، ان بالوں میں وہ کان پیدا کر دیتے ہیں۔ کتنا پیارا شعر کہا اصغر گونڈوی رحمۃ اللہ صاحب نسبت ولی اللہ سے، بزرگ آدمی، ان کی بزرگی کا گمان بڑے بڑے اہل اللہ نے کیا، ان کا کلام خود بتاتا ہے، ہما تن ہستی خادیدہ میری جاگ اٹھی، ہر بنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو، میرے بال بال سے میرے اللہ نے مجھے پکارا، بے شمار کانوں نے ہمارے سنا ہے بس۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم جن کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اس آیت کا عبارت کیا ہے؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ جبیون کے معنی جذبن کے ہیں، اشتباہ جبیون سے بنا ہوا ہے۔ اچھا، چنانچہ محدث عظیم اللہ علی قاری نے اللہ کی رحمت کی ہواؤں کو ترجمہ کیا ہے کہ وہ ہوائیں رحمت کی جو اپنے بندوں کو اپنی طرف جذب کر لیتے ہیں، جس کے ذریعے سے۔ اس حدیث کی شرح میں محدث عظیم اللہ علی قاری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ وہ ہوائیں ہیں، یہ وہ ہوائیں ہیں اللہ کی رحمت کی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ تو نفحات کا ترجمہ جذبات سے کیا، جذب معنی کھینچنا ہے، نفحات یعنی جذبات۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس نفحات کا ترجمہ اپنی کتاب التصوف فی احادیث تصوف میں یہ کیا ہے کہ نفحات سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ تجلیات ہیں جو جس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو قریب کر لیتے ہیں، یعنی التجلیات المقربات، وہ تجلی اللہ کے وہ جلوے اور وہ تجلیات جس سے بندوں کو قریب کر لیتے ہیں۔ تین ترجمے ہو گئے، حکیم الامت کے، ملا علی قاری کے، اور تمام مشائخ نے اس کے رحمت کی ہواؤں سے ترجمہ کیا۔ تو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ایک شان ہے جس کو اس حدیث میں بیان کیا گیا، ان لربکم فی ایام دارکم نفحات، اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے اس زمانے میں رحمت کی ہوائیں چلتی رہتی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں ایک بشارت دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کی ہوائیں اس زمانے میں چلتی ہیں، ان کو تلاش میں رہو، اگر وہ مل گئی تو بگڑی بن جائے گی، تم الولی اللہ بن جاؤ گے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، کبھی تم بدبخت نہیں ہوگے۔ فلا تشقون بعدها ابدا، شقاوت سے پناہ آئی ہے، سن لو۔